बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, बहुत सारी खबरें हैं, डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। इमरान खान 5 महाजों पर इस वक्त जंग लड़ रहे हैं। पहला महाज पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, जो मुसलसल अपने माउथ पीसेस के जरिए ये पैगाम दे रही है कि 9 मई मानो तो फिर हम तुम्हारे बारे में सोचेंगे, लेकिन इमरान खान मुसलसल इनकार कर रहे हैं। दूसरा महाज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो इस वक्त आलाकार बनी हुई है और ताकत का इस्तेमाल कर रही है इमरान खान को कुचलने के लिए, क्योंकि इमरान खान को माइनस करके इस जमात का सर्वाइवल मुमकिन है। ये जो मरूसियत की जो पूरी लड़ी चलाना चाहते हैं, ये इमरान खान के आने से कभी चल नहीं पाएगी, क्योंकि उन्होंने हमेशा एंटी मरूसियत नारा बुलंद किया। तीसरा महाज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जो इस कोशिश में है कि किसी तरह इमरान खान के साथ मिलकर हुकूमत बनाएं, जो पहले भी उन्होंने कोशिश की, अब भी वो इस ताक में है। ये तीसरा महाज है और पैगामात भेजे जा रहे हैं। आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा 2 शख्सियात पैगाम लेकर गई हैं। और चौथा महाज पाकिस्तान के अंदर वो तमाम ताकतें जो जेल में इमरान खान के केसेस सुन रही हैं, यानी पाकिस्तान की अदलिया। इमरान खान पर कई 100 केसेस बना दिए गए, अदालतों से इमरान खान को इंसाफ नहीं मिल रहा। तो ये हो गए 4 महाज जहां पर इमरान खान आपको लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो 5वां महाज है ना, हमें पाकिस्तान की आवाम को इस 5वें महाज की उम्मीद नहीं थी, मगर अब ये 5वां महाज भी आपको नजर आएगा विद इन द रैंक्स ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने ही लोगों से इमरान खान इस वक्त जंग लड़ रहे हैं। इसीलिए बुशरा बीबी को मैदान में आना पड़ा। अलीमा खान के जरिए इमरान खान ने पैगाम बाहर भेजा। और व्यूअर्स, ये जो 5 महाज हैं, इससे तनहा इमरान खान ये जंग लड़ रहा है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गौर करें, बैरिस्टर गौहर की स्टेटमेंट बाहर आए, इमरान खान को बिल्कुल मालूम नहीं कि 26 नवंबर को क्या हुआ। भाई, उनको किसने बताना था? फिर बैरिस्टर गौहर ने जितनी भी बातें की, ये तमाम तजादात से भरी हुई थी। चूंकि इसका भांडा फोड़ा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्विटर अकाउंट ने, और इमरान खान का पैगाम बाहर कैसे आया, और इमरान खान 12 बातें कर रहे हैं अपनी जमात के हवाले से, और जो कुछ 26 नवंबर को हुआ। तो ये जितने भी रॉन्ग नंबर्स हैं, अब हर प्रोग्राम में इनकी निशानदही ना सिर्फ करेंगे बल्कि आइंदा का लाइव भी आपके सामने रखेंगे। व्यूअर्स, जो बातें मैंने आपको पिछले वीलॉग में कही, आज अलीमा खान भी वही बात कर रही हैं कि ध्यान कर लिया करो, कंफर्मेशन ले आया करो, खानदान के लोगों से पूछ लो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जो अननोन सोर्सेज होते हैं, ये कंफ्यूजन फैलाकर इमरान खान के बयानी को और इमरान खान की जदोजहद को कमजोर कर रहे हैं। अब ये 12 निकात और इनमें से जो अहम चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं। पहली चीज, इमरान खान ये कहते हैं कि जलियांवाला बाग के अंदर जो कुछ हुआ, तारीख दोहराई गई। अब हमको आप एहतजाज का हक नहीं देते, बल्कि जिंदगियां छीन रहे हैं। दुनिया के सामने हर प्लेटफॉर्म पर हम ये अपनी आवाज उठाएंगे। इमरान खान ने 2 टोक ऐलान कर दिया कि जलियांवाला बाग बनाया गया। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान दूसरा नुक्ता किन अल्फाज में कौम के सामने रख रहे हैं कि ना मैं पीछे हटूंगा, ना पाकिस्तानी कौम, अगर हमने आज हार मान ली तो पाकिस्तानी कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। आपको वो तमाम कोशिशें जो हुकूमत कर रही थी और जिन लोगों ने जहाज दिए कि जाओ जाकर इमरान खान को मनाओ, बैठो जहाज के अंदर, ये उन तमाम ताकतों को और जहाज देने वालों को और जहाज में बैठने वालों को भी पैगाम मिल गया कि इमरान खान फॉर सेल नहीं है। धरती मां की आप कीमत नहीं लगा सकते ना, इसी तरह आप इस धरती मां के बेटे की भी कीमत नहीं अदा कर सकते, ना लगा सकते हैं, क्योंकि मोल ही कोई नहीं है। और इमरान खान जेल में बैठकर ये जंग लड़ रहा है। तीसरी चीज, खून की होली खेली गई और दर्जनों शहरियों को शहीद किया गया, जो कि बदतरीन डिक्टेटरशिप में भी नहीं हुआ। मैंने ना डिक्टेटरशिप देखी है, सड़क पर लाठियां भी खाई हैं, आंसू गैस के शेल भी खाए, अपने हाथ बाजू जो है वो भी तड़वाए, और जबरदस्त किस्म का कहर जो है वो पुलिस ने हमारे ऊपर बर्पा किया। एज ए जर्नलिस्ट सब कुछ हमने सहा, दहशत गर्दों को देखा, हमारे सामने जैकेटें बांधकर अपने आप को लोग उड़ा रहे थे, ये भी सब मैंने मनाजिर देखे। हमारे से कुछ लोग रोक कर गाड़ियां जो है, सवाद में जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, उन्होंने हमारे से कलमे तक सुने, ये सब कुछ हमने देखा। लेकिन जो कुछ डी चौक में एक सिविल हुकूमत के होते हुआ, हमने कभी तारीख में ऐसी मिसाल नहीं देखी। और जो शहबाज शरीफ साहब ने किया है उनकी हुकूमत के अंदर, आप कहते हैं ना कि उनकी जिम्मेदारी नहीं,
یہ ذمہ داری آپ کی ہے کیونکہ یو آر دا پرائم منسٹر آف پاکستان. اور اب تو خیر یہ آوازیں جو ہیں وہ دوسری طرف سے بھی آنا شروع ہو گئی کہ ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ڈالو گے تو ہم تمہیں اس ذمہ داری سمیت جو ہے نست و نابود کر دیں گے. اور انہوں نے پیغام بھیج دیا ہے فیصل واڈا کے ذریعے اور وہاں پر بھی بلیم گیم شروع ہو گئی جو میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا. چوتھی چیز خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ سنائپر اور دیگر جان لیوا اسلحے سے قتل عام کیا گیا جو ڈیتھ سرٹیفکیٹس بھی سامنے آ چکا ہے. درجنوں مظاہرین کو شہید اور سینکڑوں کو زخمی کیا گیا اور 6,000 سے زائد کارکنان کو جھوٹے کیسز میں گرفتار کیا گیا. اب پاکستان کے اندر ٹیلی ویژن چینلز شام کو کھڑکیاں کھلتی ہیں اور ان میں بیربل بیٹھ کر آواز لگاتے ہیں, صدا لگاتے ہیں کہ جناب جھوٹی ویڈیوز ہیں. ایک کام یہ کرنا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کو. اس دن شیخ وقاص اکرم صاحب نے 12 لوگوں کا ذکر کیا, لیکن ان ویڈیوز کو آپ اکٹھا کریں جو پی ٹی آئی کر بھی رہی ہے اور ان کی اوتھینٹسٹی, ان کے پتے, ان کے خاندان کے لوگوں کے انٹرویوز کیے جائیں اور ان کو آئینہ دکھایا جائے. آپ کو یاد ہوگا اس پلیٹ فارم پر میں نے ایک بات کہی تھی, یہ بہت ہی ضروری ہے کیونکہ ہمارا سر کوئی ایجنڈا نہیں ہے. ہم پاکستان تحریک انصاف سے اس طرح رابطے میں بھی نہیں آتے, نہ نون لیگ سے رابطے میں, نہ حکومت سے, نہ کسی اور سے. صرف ایک راستہ تعین کرنا آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ ایک پاپولر اوپینین ڈیولپ ہو سکے. اس پلیٹ فارم کا یہ مقصد ہے. میں نے آپ کو یہ کہا تھا نا کہ یہ مت کریں 226 ہیں, 300 ہیں, 400 ہیں, جتنی شہادتیں ہوئی ان لوگوں کو ڈھونڈیں اور جس طرح یہ فگرز بڑھتی جائیں گی شواہد کے ساتھ, ثبوتوں کے ساتھ پاکستان کی عوام کے سامنے رکھے جائیں. لوگوں کو معلوم ہے کہ خون کی ہولی کھیلی گئی. 53 سے 60 لوگوں کو پولی کلینک اور پمز ہسپتال کے ریکارڈز بتاتے ہیں لے کر گئے اور سب سے اہم یہ تھا کہ جو شہادتیں پاکستان تحریک انصاف کے کھاتے میں ڈالی جا رہی ہیں ان کی انجریز کی نوعیت کیا تھی, یہ بھی رپورٹ سامنے آ گئی. لیکن نقصان یہ ہوا کہ اب بیانیہ یہ چل رہا ہے کہ دیکھیں جی پہلے 300 سے شروع ہوئے, 250 پہ آئے, 200 اور اب 12 پہ آ گئے. آپ کے پاس 12 کی شواہد موجود تھے. یہاں پر معاملہ 1, 12 یا 300 کا نہیں ہے. اگر ایک بھی شہید ہوا, ایک کارکن, ایک انسان کی جان چلی گئی, یہ اس حکومت کو استعفیٰ دے کر گھر چلے جانا چاہیے. لیکن یہاں پر بحث یہ ہو رہی ہے کہ نہیں جی 12 تھے, چلے 300 نہیں, چلے 12 ہی تھے نا, کوئی بات نہیں. تو معاملہ اب کوئی نہیں بات پر چلا گیا ہے. ہاں صاحب یہ کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. دیکھیں سر, جوڈیشل کمیشن تو بن جائے گا. آئین کے اندر, قانون کے اندر جوڈیشل کمیشن کی تحقیقات ہوتی ہیں. ماضی کے اندر مال ٹاؤن کے اوپر بھی ایک جوڈیشل کمیشن بنایا گیا. کیا ہوا اس کا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. آج بھی لوگ, یہ جو طاہر القادری صاحب کی جماعت ہے, انصاف کے لیے یقیناً منتظر ہیں لیکن انہیں انصاف نہیں ملا. ایک جوڈیشل کمیشن بنے گا, قتل عام ہوا, اس کی رپورٹ نہیں آئے گی اور پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کی رپورٹس کی جو فائنڈنگ, یعنی اس کمیٹی جوڈیشل کمیشن کی جو فائنڈنگ ہوتی ہے, یہ کسی کے اوپر بائنڈنگ نہیں ہوتی ٹرائل کورٹ کے اوپر. تو اس کی قانونی حیثیت ویسی نہیں ہے. یہ صرف آپ کو نا پوائنٹ سکورنگ کے لیے کام آئے گی. خان صاحب ایک اور بات بھی کہتے ہیں جو سب سے اہم نقطہ انہوں نے کہا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج سنبھال لو بھائی. 9 مئی میں کیا ہوا تھا, کہاں سے قافلہ داخل ہوا, کتنے بجے, وہاں پر کون موجود تھا, کہاں کہاں پر ناکے لگے, وہاں پر پولیس تھی, فوج تھی, رینجرز تھی, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جتنی بھی سپاٹس تھے وہاں پر وہ کیوں لوگ موجود نہیں تھے, یہ بھی ایک انتہائی اہم سوال ہے. وہ کیسے وہاں سے پیچھے چلے گئے. اب عمران خان نے یہ مطالبہ کیا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج اسلام آباد کے انٹری ایگزٹ پوائنٹس کی اور جہاں پر یہ فائرنگ ہوئی اسے قبضے میں لیا جائے, تاکہ یہ لوگ وہ ریکارڈ کہیں ضائع نہ کر دیں. آپ کو نا مخصوص قسم کے کلپس دکھائے جاتے ہیں کہ دیکھیں جی, ایک وہ میں ان کی ایڈورٹیزمنٹ دیکھ رہا تھا کہ ایک شیل ہے, وہ ایک آرک بنا رہا ہے اور پھر نائٹ ویژن آپ نے کیمرے کے دیکھے جس میں کچھ لوگ جو ہیں ان کے ہاتھ میں کس قسم کا اسلحہ ہے, وہ آنسو گیس کے جو شیل ہیں وہ فائر کر رہے ہیں. تو یہ مخصوص قسم کے کلپس ہیں. ان کی اوتھینٹسٹی ایک بیانیہ بنانے کے لیے تو آپ کے کام آ سکتا ہے, لیکن جب یہ ٹرائل کورٹ میں چیزیں جائیں گی نا تو یہ آپ کے کام نہیں آئے گا. آپ نے لوگوں کو پکڑا ہوا ہے نا, ثابت کریں کہ وہ لوگ تھے. تو یہ صرف بیانیہ کی 9 مئی میں بھی یہی ہوا, آج بھی یہی ہو رہا ہے. ویورز, یہ جو فرد جرم عائد نہیں ہو رہی اور یہ دوسری طرف سے حکومت کو فیصل واڈر نے کیوں ذمہ دار ٹھہرایا, یہ بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں. پھر خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ پارٹی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ہدایت دی کہ شہداء کے لواحقین اور زخمیوں کو دیکھ بھال کے لیے پوری ان کی ذمہ داری لیں. 1 کروڑ روپیہ دے دیا ہے 10 لاکھ زخمیوں کو. تو یہ پاکستان تحریک انصاف نے اور کے پی حکومت نے یہ بڑا اقدام کیا ہے اور اب آپ کو پتہ لگ جائے گا اور اب اس کی ایک رپورٹ آ جائے گی. جو شہداء ہیں ان کے گھروں کو, ان کے لواحقین کو جب 1 کروڑ روپیہ ملے گا اور پاکستان میں یہ جو ایکسچیکر ہے اور پھر یہ جو اکاؤنٹس والا ڈپارٹمنٹ ہے یہ پھر ثبوت کے طور پہ موجود ہوں گے کہ واقعی لوگ شہید ہوئے اور پھر لوگ خود بھی یہ گواہی دے رہے ہیں. پی ڈی ایم کی حکومت کے جو اتحادی تھے وہ آپ کو بتاتے ہوئے اب نظر آئیں گے. اوورسیز پاکستانیوں کے کردار پر بھی خان صاحب نے اس کو سراہا
और फिर जो पार्टी के अंदर बुशरा बीबी, उमर अयूब, खालिद खुर्शीद, जितने भी लोग थे, इसके हवाले से भी डिटेल्ड मैसेज इमरान खान का जो है वो आ गया है। व्यूअर्स, इसमें बैरिस्टर गौहर की तमाम बातें जब आप इसके साथ कंपेयर करते हैं तो आपको ना टोटली एक डिफरेंट किस्म का ओपिनियन जो है खान साहब की बातों में और इनके दरमियान जो है आपको मिलेगा। अब इस पूरे माहौल के अंदर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हुई, और अलीमा खान ने क्या कहा, वो ये कहती हैं कि अननोन सोर्सेज से जो खबरें आए उस पर कान नहीं धरना, बल्कि ये ट्रैप है और इसको आपको समझने की जरूरत है। और कुछ लोग पार्टी के लोगों को गुमराह कर रहे हैं और आवाम को भी गुमराह करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। फिर आज की तारीख में फैसल वाडा ने पाकिस्तान की हुकूमत को एक बड़ा ही वाज़ेह पैगाम दिया है, और उनके अल्फाज इस हुकूमत के लिए ऑब्वियसली एक सिग्नलिंग है, और ये सिग्नलिंग ऐसे वक्त में हुई जब शहबाज शरीफ साहब जो खून रेजी हुई है उसे और पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को आपको कंपेयर करते हुए नजर आएंगे। कहते हैं जी कि 26 नवंबर को जो कुछ हुआ, देखिए स्टॉक मार्केट नीचे चली गई, दुनिया में जो आपकी अहमियत थी वो सिफर हो गई। पाकिस्तान कैसी नेशन है, यहां की हुकूमत जो है उसके हाथ अपने ही लोगों के खून से रंगे हुए हैं, इसे कोई नहीं देख रहा। इन्हें 3000 जो पॉइंट स्टॉक मार्केट नीचे गई इसकी फिक्र पड़ी हुई है, तो ये उनकी हुकूमत के लिए भी एक तरह से वार्निंग है। फैसल वाडा ने क्या कहा कि हुकूमत ने एहतजाज को सही मैनेज नहीं किया, एक भी शहादत डिजास्टर है, जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है। तो भाग गए ना जी जो लोग कहते थे कि हम इनको फेंटी लगाएंगे और देखते हैं कि क्या होता है। फैसल वाडा आपकी हुकूमत के नहीं हैं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में पैराशूटर हैं, उतारे गए, बिठाए गए और फिर अब इन्हें पाला जा रहा है, क्योंकि ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं और इन्हें एडजस्ट किया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, और इन्होंने अपनी तोपों के रुख जो है आपकी तरफ कर दिए हैं, और वो ये कह रहे हैं कि भाईजान जिनकी तरफ आप जिम्मेदारी डाल रही हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि इन्हें भी एहसास हो गया है कि हमने बड़े इश्तिहार चलाए, हमने पाकिस्तान के अंदर हुकूमत को बड़ा कोशिश किया कि हम इनको किसी तरह ये पूरा का मुद्दा जो है वो तरीके इंसाफ पर डाले, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। तो इसलिए फैसल वाडा साहब को जो है वो मैदान में उतारा गया ताकि वो एक बयानिया बना सके, और उन्होंने सारी की सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर डाल दी है कि डिजास्टर हुआ, एक अगर डेथ भी हुई तो ये डिजास्टर था और इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर है। क्योंकि जो बयानात आए, हामिद मीर ने जो बातें आप तक पहुंचाई, मिलियंस के करीब जी उनकी वीडियो क्लिप्स इस वक्त शेयर हो रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। इसके अलावा बीबीसी की रिपोर्ट, गार्डियन, किस किस को झूठा कहोगे भाई? जिनको तुम झूठा कहोगे ना तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारे जाएंगे, क्योंकि सच का थप्पड़ जो है ना वो असली थप्पड़ से ज्यादा जोर का पड़ता है, और ये थप्पड़ों की बारिश है, सच जो बार बार आपको दिखाया जा रहा है। हाफिज हमदुल्ला साहब ने भी जी गवाही दे दी, अब इनको आप कैसे रोकेंगे? इन्होंने कहा जी 2 जनाजों में तो मैं खुद शरीक हुआ, और लोग ताजियत के लिए बलोचिस्तान में आए, मस्जिद में बैठे हुए थे, तो कुछ लोग आ गए और कहा कि भाग जाओ यहां से, क्यों ताजियत के लिए यहां पे बैठे हो, और लोगों को उठा कर ले गए। तो जिस मुल्क के अंदर ये रस्म बन गई है ना, लोगों को मारो, लोगों को उठा लो, और कोई रोए तो उसे कहो रोते क्यों हो, घर उजड़ गया, चमन उजड़ गया, सब कुछ उजाड़ दिया, और आगे से कहा जाता है रोते क्यों हो, ताजियत भी नहीं करनी। ये हम फिल्म्स के अंदर ऐसा देखते थे ना कि किसी प्यारे को किसी प्यारे की आंखों के सामने मार दिया जाता है तो रोने भी नहीं दिया जाता, हमने तो फिल्मों में ऐसा देखा था। लेकिन ये दिस इज पाकिस्तान फॉर यू इन 2024, ये साल खत्म होने वाला है, और 2024 पाकिस्तान की आवाम और दुनिया कभी नहीं भूलेगी जो इस मुल्क के साथ हुआ। फैसल वाडा ने जी मजीद क्या कहा, ये सुनते जाएं, और अब आपको ये जो सियासत की परतें हैं, जो लेयर केक इस वक्त पाकिस्तान की सियासत बनी हुई है ना, ये सारी आपको एक एक करके रिवील होना शुरू हो जाएंगी। फैसल वाडा मजीद क्या कहते हैं, पहले तनकीद की, जिम्मेदारी तुम्हारी, दूसरी तनकीद करते हैं वो क्या कहते हैं कि फौज पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान और अवाम के साथ है, वो किसी के खिलाफ नहीं है। तासुर खत्म होना चाहिए कि फौज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दूसरे के खिलाफ है। सर गेम ओवर। अब फैसल वाडा ने एक नई गेम शुरू कर दी है, और जब वो ये कहते हैं ना कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, इमरान खान पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, इमरान खान की अगर जान को खतरा है तो मैं खुद उनकी जान की हिफाजत के लिए कोशिश करूंगा, और मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी इंतजाम करने पड़े मैं करूंगा। ये आपके लिए फैसल वाडा है, द न्यू फैसल वाडा फॉर यू। अब ये हो क्यों रहा है? अब सवाल उभरता है ना आपके जहन में, ये हो क्यों रहा है? ये क्यों कह रहे हैं कि गवर्नर राज भी नहीं लगेगा,
اور حکومت نے اس پورے انسیڈنٹ کو مس ہینڈل کیا ہے, پاکستان کی فوج کو عوام سے لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے. سر اس کی وجہ یہ ہے کہ فیصل واڈا صاحب ملے جا کر بلاول زرداری صاحب کو, اور میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ بلاول زرداری صاحب کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو نا پرائم منسٹر سمجھنا شروع انہوں نے کر دیا. جو لاسٹ تقریر تھی ان کی یوم تاسیس کے موقع پر, تو انہوں نے اسی طرح بیہیو کیا کہ شاید وہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں, اور وہ یہ سیڑھی ان کی خواہش ہے کہ وہ اس سیڑھی کو جلد سے جلد چڑھ جائیں. اور دوسری طرف کوششیں جو تیز ہو گئی ہیں. میری ویورز سے انفارمیشن یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر یہ بات ہو رہی ہے, اور اگر آپ کامران مرتضی صاحب کی گفتگو سنیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ حکومت نے دھوکہ کیا, یعنی شہباز شریف نے دھوکہ کیا. فضل الرحمان صاحب بھی یہ لائن لے رہے ہیں. اور پھر دوسری طرف ایک میٹنگ ان کی ہوئی ہے جس میں پانی کے اوپر لڑائی شروع ہو گئی ہے. اور پھر یہ بے شک پاکستان تحریک انصاف کو اور باقی لوگوں کو برا کہہ رہے ہیں, لیکن انہوں نے اپنے جو دروازے تھے وہ کھلے رکھے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ آصفہ بھٹو نے بھی کہا کہ عمران خان جو ہیں ان کی زندگی کو خطرہ ہے, اور اس قسم کی انہوں نے باتیں کی. اور پھر انہوں نے ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ ہمیں پاکستان کے نظام کے اوپر یقین رکھنا چاہیے, اور انہیں انصاف جو ہے وہ ضرور ملے گا, جو کہ نہیں ملے گا. لیکن یہ تمام باتیں ایسے نہیں ہو رہی, کہیں نہ کہیں یہ بات ہو رہی ہے. اور پیپلز پارٹی کے اندر میری 2 لوگوں سے بات ہوئی اور انہوں نے اس حکومت کے حوالے سے اپنی ریزرویشنز جو ہیں شو کی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں اپنا اب پولیٹیکل کیپٹل گھوم پھر کے اکٹھا کرنا ہے. تو یہ گھوم پھر کے اپنا پولیٹیکل کیپٹل اکٹھا کر رہے ہیں, اور وہ کیسے ہو رہا ہے؟ ایک بیان حکومت کے خلاف دے دو, گورنر پنجاب جو ہے وہ مریم کے خلاف بولنا شروع کر دے, فیصل واڈا جو ہے وہ حکومت پر نشتر چلانا شروع کر دے, بلاول پانی کے معاملے پر ایک فورسفل جواب دینے کی تیاری کر لے, آصفہ جو ہے عمران خان کی تعریف کر دے. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اسی لیے کہ پیپلز پارٹی گھوم پھر کر اپنا پولیٹیکل کیپٹل جو اکٹھا کر رہی ہے. بٹ انفارچونیٹلی یاد رکھے گا, جو پولیٹیکل کیپٹل جو قارون کا خزانہ ہے نا جی عمران خان کے پاس پولیٹیکل کیپٹل کی شکل میں, ان کا باپ بھی اکٹھا نہیں کر سکتا. جتنا مرضی گھومو, جتنا مرضی کبھی امریکہ کی گود میں بیٹھو, کبھی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کر لوری سنو اور پھر سو جاؤ, چونکہ یہ جو خواب تمہیں کرسی کا آ رہا ہے نا, یہ ڈرونا خواب بن جائے گا. چونکہ عمران خان کبھی بھی تم لوگوں سے ابھی ڈیل نہیں کرے گا. اور یہی خان صاحب کا جو جواب ہے ان تمام طاقتوں کو ہے کہ ڈیل ہم کبھی بھی پاکستان کی عوام کے نام پر ان لوگوں سے نہیں کریں گے. چونکہ خان صاحب کو اگر ڈیل کرنا ہوتی نا تو پھر ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ یہ مواقع عمران خان کو ملے. 2 دفعہ حکومتیں قربان کی, 1 دفعہ مرکز میں حکومت قربان کی, پھر جنرل باجوہ جو ہے وہ ڈیل کے لیے پیچھے پیچھے پھرتا رہا, اسے اس کی ایکسٹینشن دوسری نہیں ملی. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ جو انہوں نے 26ویں ترمیم کی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنے ساتھ ملا لیتے تو یہ جنرل باجوہ کے لیے سب کچھ نہیں ہو سکتا تھا؟ 2/3 اکثریت آ جاتی, سب کچھ ہو سکتا تھا. یہ جو پاکستان کی عدالتیں, جو لوٹا فیکٹری آپ نے اوپن کی, کیا عمران خان اسے اوپن نہیں کروا سکتے تھے؟ بالکل ہو سکتا تھا. لیکن عمران خان نے یہ سب کچھ نہیں کیا, چونکہ وہ پاکستان کے اندر وہ کہتا ہے کہ میری جان چلی جائے, کچھ بھی ہو جائے, میں اب اپنے اصولوں پر سمجھوتا جو ہے وہ نہیں کروں گا. امریکہ سے جی ایک آواز اٹھی ہے, اور پاکستان میں احتجاجی مظاہروں سے متعلق امریکی عہدیدار کا ایک انتہائی اہم بیان ہے جس میں میتھیو ملر یہ کہتے ہیں, امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان, کہ حکومت پاکستان کو مظاہرین کے ساتھ احترام کے ساتھ نمٹنا چاہیے. اس موقع پر صحافی کی جانب سے پوچھے گئے سوال کہ کیا بائیڈن انتظام اقتدار کی منتقلی سے پہلے پاکستان کو جدید اسلحہ فراہم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے, جس کے جواب میں میتھیو ملر نے کہا کہ میرے پاس اس وقت اعلان کرنے کے لیے کچھ نہیں, ہم دہشت گردی اور تشدد انتہا پسندوں کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. سر یہ جو انتہا پسند, سیاسی انتہا پسند ہے, اس کے لیے بھی کوئی آپ اسلحہ فراہم کریں گے؟ یہ بھی پاکستان کی عوام کا جو ہے وہ ایک اہم سوال ہے. کچھ اور چیزیں بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. علی محمد خان صاحب نے جی بڑا مایوس کیا, آئی ڈونٹ نو, ان کی ایک آڈیو آئی, انہوں نے ایک اور بات بھی کہہ دی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو خدشہ ہے کہ حکومت مذاکرات کے نام پر وقت ضائع کرنا چاہتی ہے. اس قسم کی نا اب آپ کو سٹیٹمنٹس اور بہت ساری بھی ملیں گی. اور پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ جو FIR ہے وہ ہم وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کے خلاف جو ہے وہ درج کروائیں گے. مجھے نا آج کسی نے نا ایک ٹویٹ میرے ساتھ شیئر کی, اینڈ دس از این آئی اوپنر. پاکستان کے اندر بہت سارے لوگوں کے لیے آئی اوپنر ہوگا, اور اس میں کیا لکھا گیا ہے یہ میں 1 by 1 آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں, اور آپ کو پتہ لگے گا کہ پاکستان کی جو عوام ہے وہ کیا سوچ رہی ہے,
اور عام آدمی اس وقت کہاں پر سٹینڈ کرتا ہے، کیونکہ ہم عام آدمی کو نا کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں. جو اس کی سوچ ہوتی ہے اسے کسی طرح بھی ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. لیکن عام آدمی جو ہے وہ آپ کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے. عمر انعام ہے جی، ایک جرنلسٹ ہے. مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے بھی فالو کرتے ہیں. جسٹ گون تھرو اینڈ دین آئی سین دس جینٹلمینس ٹویٹ، جس میں انہوں نے نا اس حکومت کو اڑا کر رکھ دیا. پاکستان تحریک انصاف کا بھی کچھ نہیں چھوڑا. اور یہ بڑے سنجیدہ سوالات ہیں عمر انعام کے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایف آئی آر درج کرانے میں پی ٹی آئی اب تک جو کام نہ کر سکی، اس کا ہیڈنگ ہے پی ٹی آئی اب تک جو کام نہ کر سکی. ایف آئی آر درج کرانے کے لیے قانونی کارروائی نہیں کر سکے، لاپتہ کارکنان کی بازیابی کی قانونی چارہ جوئی نہیں کر سکے، ہسپتالوں یا ڈی چوک کی سیف سٹی فوٹیج کی درخواست نہ کر سکے، کسی ایک بھی رہنما یا وکیل نے ہسپتالوں سے ریکارڈ لینے کے لیے قانونی چارہ جوئی کی نہیں کی، کوئی ایک بھی لیڈر یا وکیل اسلام آباد کے کسی ہسپتال میں زخمیوں کی عیادت کے لیے نہ جا سکا، انگلش میں پریس کانفرنس نہیں کی اور نہ ہی انٹرنیشنل میڈیا کے نمائندوں سے کوئی ملاقات کی. آپ کو یاد ہے نا کچھ دن پہلے انہوں نے کہا تھا کہ انٹرنیشنل میڈیا کو ہم بلا رہے ہیں. کتنے جی انٹرنیشنل میڈیا؟ ہم ہی انٹرنیشنل میڈیا سے بنے ہوئے ہیں، لندن سے، کبھی امریکہ سے آپ تک خبریں پہنچاتے ہیں. پھر سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں واقع کی جوڈیشل انکوائری کی درخواست نہیں ہو سکی. خان صاحب نے ویسے خیر کہہ دیا ہے. جن کارکنان کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا ان کے جسمانی ریمانڈ کو چیلنج نہیں کیا گیا. کتنے اور کون کون سے ورکرز گرفتار ہوئے اس کی معلومات عدالت کے ذریعے طلب نہیں کر سکی. کیا کوئی گوہر علی امین، عمر ایوب، سلمان حکم راجہ اور دیگر سے پوچھ سکتا ہے؟ دیکھیں جی، سلمان حکم راجہ تو مہنگے وکیل ہیں نا جی، اور پارٹی کے وہ جنرل سیکریٹری بھی ہیں. تو یہ سوال ان سے ضرور پوچھنا چاہیے. انہوں نے ٹیگ کسی کو نہیں کیا. تو اگر آپ عمر انعام کی ٹائم لائن پہ جائیں اف یو آر آن ٹویٹر تو آپ ضرور اسے پڑھیے گا اور یہ سوالات جو ہیں ٹیگ کریں. پوچھو ہے نا سارے انو کہ کس کو کتنے میں بیچ کر آ رہے ہیں. مجھے تو سر یہ سارے ہی جو ہے نا اب یہ رانگ نمبرز نظر آتے ہیں. اگر آپ مجھ سے پوچھیں پاکستان تحریک انصاف میں کوئی رائٹ نمبر ہے، سر یہ سارے رانگ نمبرز ہیں. جس دن سے عمران خان اندر گیا یہ اس کے نام پر سیاست کر رہے ہیں اور عمران خان کے حوالے سے سیاست کے ساتھ ساتھ نا چغلیاں بھی کرتے ہیں، مکبریاں بھی کرتے ہیں اور اپنے لیے کچھ نہ کچھ مانگ کر باہر نکلتے ہیں. کسی نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ سر یہ جو پی ٹی آئی کے اندر سے یہ خبر باہر آئی کہ یہ بیرسٹر گوہر جو ہے خان جیل کے اندر ہے تو اس کے اوپر اس کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو جاتے ہیں. یہ جیل سے باہر ہے، اسے کوئی پکڑتا نہیں ہے، آخر کیوں؟ آپ کے لیے یہ سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ نے